بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں جب بلی آ جائے تو فوراً یہ کام کر لیا کرو، آپ کو بڑی بڑی خوشخبری ملے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی۔ آج میں بلی کے حوالے سے بہت ہی خاص باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بلی تقریباً ہر گھر میں آتی رہتی ہے، اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، چاہے آپ شہر میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں، بلی آپ کے گھر میں ضرور آتی ہوگی۔ بلی کا گھر میں عام طور پر آنا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بلی آ جاتی ہے تو اس سے ایک مبارک علامت سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بلی بھی اپنے ساتھ خوشخبری لے کر آتی ہے۔ بلی کے آنے سے گھر کی تمام منفی توانائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بلی آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے پانی کا برتن جھکا دیتے تھے، وہ بلی پانی پی لیتی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرما لیتے تھے۔ دوستو، بلیوں کو انسانی لفظ بہت پسند ہوتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کو خوش کرے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی۔ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے پالا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اپنے گھروں میں اس کو رکھتے ہیں۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس عورت نے بلی کو باندھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی اور نہ ہی پینے کے لیے دیتی اور نہ ہی اسے چھوڑ دیتی، آزاد کر دیتی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا لے، اس وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ دوستو، بلی ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی ایک خاص جانور ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی پوشیدہ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چوہوں کو دفع کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اسی دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے، انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کے ناک سے زوردار چھینک آئی اور اسی چھینک کے دوران بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے پیدا ہو گئے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ دوستو، بلی ایک بہت ہی برکت والا جانور ہے، پاک جانور ہے، اس کو گھر میں پالا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جو کتا ہے وہ ناپاک ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو یا تصویر لگی ہوئی ہو وہاں پر برکت نازل نہیں ہوتی، وہاں پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، لیکن بلی کے بارے میں ایسا کچھ بھی حدیثوں میں نہیں آتا۔ گھر میں جب بھی بلی آ جائے تو اسے کھانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ پیش کیا کریں، کیونکہ وہ آپ کے گھر کی مہمان ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلیاں تو آنے جانے والیاں ہوتی ہیں، یہ چکر لگاتی رہتی ہیں، کبھی آپ کے گھر کبھی کسی اور کے گھر، یعنی یہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں، زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہیں۔ یہ سمجھ لیں ایک مہمان کی طرح ہے، جیسے مہمان گھر میں آتا ہے، کچھ دیر کے لیے آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اور مہمان بھی اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، ڈپریشن میں ہیں، رزق نہیں مل رہا، آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، مراد پوری نہیں ہو رہی، تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے ضرور آزما کر دیکھ لینا ہے۔ بس آپ کی نیت پاک ہو، نیت صاف ہونی چاہیے کہ جب بھی بلی کو اپنے گھر میں دیکھیں، چاہے چھت کے اوپر دیکھیں، اپنے صحن میں دیکھیں، جہاں کہیں پر بھی دیکھیں، تو آپ نے بلی کو روٹی یا دودھ پلانا ہے۔ ایک پیالی میں تھوڑا سا دودھ لے کر
یا اگر آپ روٹی کھلانا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ کے گھر میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ بلی کو کھلانا چاہتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے کر، چاہے گوشت لے لیں، دودھ لے لیں یا روٹی لے لیں، اس پر آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار دیں اور اپنی کسی بھی جائز حاجت مراد چاہے رزق کے لیے نیت کر لیں اور وہ روٹی، دودھ یا گوشت کا ٹکڑا بلی کو دے دیں۔ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کا رزق کھل پڑے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر سے نحوست ہی ختم ہو جائے گی۔ میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے خواب میں بلیاں نظر آتی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیا جائے۔ دوستو، خواب میں بھوری بلی دیکھنے کا مطلب خوشخبری ملنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر مہمان آنے والا ہے۔ جو شخص خواب میں بھورے رنگ کی بلی دیکھے اس کے گھر میں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اس کے گھر میں دولت ہی دولت آئے گی، کیونکہ بھورے رنگ کی بلی کو خدا کی نعمت مانا جاتا ہے۔ بھوری بلی صرف خوش نصیبوں کو نظر آتی ہے۔ خواب میں بلیوں کا گروپ دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی رخ ہی نہیں ہے۔ اس وقت آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اپنی ترجیح بھی بھول چکے ہیں۔ خواب میں بلی کے بچے دیکھنا ایک اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ اپنی آزادی کے لیے ترقیاتی کام کر رہے ہیں اور آگے بھی مزید کرتے رہیں گے۔ خواب میں مردہ بلی دیکھنا ایک بہت ہی ناشائستہ علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور خواب میں مردہ بلی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خاندان کے افراد میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں بلی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھنے کا مطلب ہے کہ کھانا دیکھنا بہت خوش آئندہ ہوتا ہے۔ اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت جلد آپ کی کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی یا آپ کی کوئی ایسی خواہش، کوئی حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ خواب اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو بغیر کسی اشارے کے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، چاہے دولت کی خوشخبری مل سکتی ہے، رزق کی خوشخبری مل سکتی ہے، کوئی بڑی خوشخبری آپ کو ضرور مل سکتی ہے۔ دوستو، خواب میں بلی کا رونا سننا یا دیکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نشانی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے بہت سے کام ایک ساتھ خراب ہو سکتے ہیں۔ بلی کا رونا آپ کی صحت میں آنے والے اتار چڑھاؤ کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ آپ کی صحت خراب ہونے والی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دور دور سے بلی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی وہ آپ کے گھر کے نزدیک آنا چاہتی ہیں تو گھر والے اسے آنے سے منع کرتے ہیں، آس پاس کے ہمسائے اس کو روکتے ہیں کہ جس طرح بلی رو رہی ہے اس کا رونا صحیح نہیں، اور اس طرح اگر روتے ہوئے ہمارے گھر کی طرف آ گئی تو ہمارے لیے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔